رہے ہیں، وہ وقت بھی تو آخر آنا ہے. خدا کی قسم ایک سانس کے بدلے 1 کروڑ روپیہ دے کر مول نہیں ملے گا، ایک سانس مول نہیں ملے گا. حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت اتنا نازک ہوتا ہے، ارشاد گرامی ہے اس طرح سانس آتا ہے جس طرح ہزاروں ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کانٹوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو. سانس لیتا ہے آتا نہیں ہے. دھی پوچھتی ہے اماں کیا بات ہے، بہن پوچھتی ہے باجی کیا بات ہے، بیٹا پوچھتا ہے ابا جی کیا بات ہے، کہتا ہے اور تو کچھ نہیں، سانس لیتا ہوں لیا نہیں جاتا، سانس رکتا ہے، کوئی چیز پکڑے ہوئے سانس کو. اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہ یحییکم، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ. تم نہ تھے میں نے تمہیں بنا لیا، ہاتھ کان تمہیں دیے، ناک دیا، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، تندرستی دی، کتنے خوبصورت خوبصورت بچے عطا فرمائے، کتنے پیارے پیارے لختے جگر نور نظر عطا کیے. تجھے ساری زندگی میں میرے قرآن کا خیال نہ آیا. کون خیال کرے؟ اعتقاد نہیں، یقین نہیں. جن حضرات کا یقین تھا وہ سب کچھ کما کے لے گئے اس دنیا سے، اسی ماحول میں روٹی بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بال بچوں والے بھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن خدا کی قسم جب ان کی موت آنے لگی جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے، جنت کے نقشے کھینچ کر سامنے کر دیے گئے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آخری وقت ہے، جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا، پھر جنت کا نقشہ ادھر کیا، دوسری طرف منہ پھیر لیا. فرشتے نے عرض کیا جنت سے نفرت کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا ہے، میں اس جنت کو کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. اور یوں کہا وہ گل ہی کیا ہے، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. میں اس جنت کا کیا کروں گا جس میں میرے رب کا دیدار نہیں. دنیا کے اندر ہر قسم کا آدمی آیا، خدا کی قسم ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے اور ادھر دم نکلنے لگا، موت آنے لگی، پریشانی ہونے لگی، ادھر آواز آئی لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، غم نہ کر، خوف نہ کھا، خوش ہو جا جنت الفردوس کے لیے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے، اللہ والوں نے جس جنت کا وعدہ دیا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، 8 دروازے کھلے ہوئے. اور ایسا آدمی بھی اس دنیا میں آیا، مرتے وقت کوشش کے باوجود منہ سے کلمہ نہ نکلا، کلمہ نہیں نکلتا. لوگوں کے کہنے پر بھی کہ کلمہ پڑھو حضرت جی، کلمہ پڑھو ابا جی، کہتا ہے پڑھتا ہوں، کوئی چیز میری زبان کو پکڑے ہوئے ہے، پڑھنے نہیں دیتی. یہ سارے مناظر حالات تمہارے سامنے ہیں. یہاں ضلع جنگ میں ہیڈ ترائم دنیا جانتی ہے، اخباروں میں بھی آیا، لوگوں نے بتایا. کئی سال ہو گئے، دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی، پولیس کے آدمیوں نے نکال کر بستی والوں کے ذمے لگا دیا کہ مسلمان ہیں،
दफन कफन करो। मौलवी को बुलाया लोगों ने, लाउड स्पीकर खोला, चंदा मांगा, 2-2 आने, माइयों बेटियों बहनों 2-2 4-4 आने, चंदा भेजो, बेवारसी लाश है, कफन खरीदना है। चंदा आया, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। तीसरे दिन पता चला जिस पे 2-2 आने 4-4 आने मांगे हुए पैसों का कफन पड़ा 35 मुरब्बों का मालिक था। तुझे क्या मालूम है मेरे तेरे नसीब में क्या लिखा है? हमने करोड़ापति लोगों पे देखा कि कफन ना मिला, कब्र ना मिली, जनाजा ना मिला, तो अल्लाह की हुजूर में खैर नहीं मांगता। हर मुसलमान को अल्लाह कब्र भी, जनाजा भी नसीब करे, कलमा भी नसीब करे, आमीन कहो। बहरहाल हालात हैं, दिल में खौफ खाया करो। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, पहचान तक नहीं होती। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात तो ऐसी जमात थी, अल्लाहु अकबर। एक जंग में इत्तला मिली भाई की तरफ से कि तेरा भाई प्यासा है और जख्मी है। वो पानी लेके दौड़ा। ये उनकी बात है, हमारी नहीं, हमारी नहीं है, ये उनकी बात है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, जिन्होंने इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें पढ़ी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने नबी के हाथ पे हाथ रखकर कलमा पढ़ा, जिन्होंने चमड़े उधड़वा कर कलमा पढ़ा, जिन्होंने आग के अंगारों पे लेट के कलमा पढ़ा, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को नेज़े की नोक पे लटकता हुआ देखकर कलमा पढ़ा। इत्तला मिली प्यासा है भाई, पानी मांग रहा है, आखिरी वक्त है। ये पानी लेके दौड़ा, तलाश किया, मिल गया, बर्तन में पानी डाल कर दिया। बराबर में पड़े हुए दूसरे जख्मी ने भी आवाज लगा दी, भाई अपना भी आखिरी वक्त है, 2 घूंट पानी अगर ज्यादा हो तो मुझे भी देना, मैं भी हलक गिल्ला कर लूंगा। जिसने पानी मंगवाया था, जिसके लिए पानी लाया था, इशारा कर दिया कि मेरा अल्लाह मालिक है, इसके पास चला जा, इसको पिला। उसने पानी लिया और पीने का इरादा किया। तीसरे ने आवाज दी, भाई 1 घूंट पानी हो तो हमें भी देना। उसने दूसरे ने भी इशारा कर दिया, पहले उसको पिला। जब उस तीसरे के पास गया पिलाने वाला, तो वो हौज़े कौसर पे जा चुका था, वो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका था। वापिस आया, वो दूसरा भी खत्म, वो तीसरा भी खत्म। तमाम के तमाम ने ये साबित कर दिया कि वो हौज़े कौसर पे तो पानी पी सकते हैं, लेकिन अपने भाई की प्यास को सुनकर खुद पानी मरते वक्त भी ना पीते थे। ये उनकी खसूसियत है। हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिगर, उनके गुर्दे, उनके दिल इतने साफ कर दिए थे निगाह नबूवत से कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। बदकिस्मत कौम सहाबा इकराम की कदर नहीं जानती। तुम्हें क्या मालूम कि ये कौन लोग थे, ये किसके शागिर्द हैं, किसके मुरीद हैं, किसके मुक्तदी हैं, किसके वजीर हैं, किसके मानने वाले हैं। बस तुम्हें तो अपना पता है कि मेरा दाव लग जाए बस। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरा सहाबी एक खजूर अल्लाह के नाम पर सदका करे, खैरात करे, तुम्हारा ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका खैरात करना मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। इतने अजीम लोग, उनकी शराफत, उनकी जानत, उनकी अमानत कुरान बयान करे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बयान करे। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। इधर हिजरत करके गए हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रखने को तो क्या था,
उधर जंग रमजान का महीना आ गया, उधर जंग बदर का ऐलान हो गया। सबसे पहला जंग, सबसे पहले लड़ाई जंग बदर है जो 17 रमजानुल मुबारक को हुआ है। सहाबा किराम ने तो ये ना सोचा रमजान का महीना है चलो बाद में लड़ाई कर लेंगे या रोजा छोड़ देंगे बाद में रोजे रख लेंगे। नहीं नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावजूद इजाजत अता फरमाने के फिर भी सबने रोजा रखा। मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया। एक औरत आती है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में और आके अर्ज करती है आप अपना हाथ फैलाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फैला दिया, उसके ऊपर अपने सर के कटे हुए बाल रख दिए और रो के अर्ज करने लगी गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, मुफलिस हूँ, नादान हूँ, बिल्कुल गरीब हूँ, खाने को भी नहीं। कई दिन से मदीने में सुन रही थी ऐलान हो रहा है जिहाद का, कोई राशन लाया, कोई खजूर लाया, कोई दाना लाया, कोई असला लाया, कोई पैसा लाया, कोई टका लाया। मेरे पास तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अपने सर के बाल काट के ले आई हूँ, किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाएगी, रस्सी बन जाएगी, मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। कहां से ऐसी औरत लाएंगे आप? सैयदा खनसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, शाम का वक्त है, मगरिब की नमाज पढ़ी, रो रही है। बेटों ने पूछ लिया अम्मा क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्यों रंजीदा हो? बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम खाना खाओ, तुम्हारे बस की नहीं। उन्होंने कहा क्यों, कैसे नहीं है? अम्मा रो रही हो, हम रोटी खाएं? बड़ी देर के बाद फरमाया 3 दिन हो गए मदीने में ऐलान हो रहा है जिहाद होगा, अल्लाह के नाम पर लड़ाई होगी, मेरे घर में कोई भी नहीं, तुम बच्चे हो, यतीम हो, मैं बेवा औरत हूं, क्या करूं? उन्होंने कहा जैसे हुक्म हो। कहने लगी फिर मेरी तो ये तमन्ना है, तुम मेरे यतीम बच्चे हो, मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया हो, मेरी यतीम पूंजी हो, चलो मैं तुम्हें दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके चलती हूँ, अल्लाह के नाम पर पेश कर देती हूँ बेवा की यतीम पूंजी। अगर अल्लाह के रसूल के यहाँ मंजूर हो जाए तो और क्या चाहिए? उन्होंने कहा अम्मा हम तैयार हैं। सैयदा खनसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने यतीम बच्चों को लेके चली दरबारी रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आकर के कहती है या रसूल अल्लाह है तो छोटे, ताकतवर भी नहीं, जवान भी नहीं, मैं बेवा की यतीम पूंजी कबूल फरमाओ, जिहाद के लिए इन्हें कबूल फरमाओ, इन्हें ले जाओ, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहती हूँ। आपने फरमाया ये तो अभी छोटे हैं, ये तो अभी बच्चे हैं, खुदा की कसम इनकी औलाद का जिगर देखो, इनकी औलाद के दिल देखो, औलाद की तरबियत देखो, यूं एड़ियां उठाकर खुरियां उठा के यूं ऊपर को हाथ करके दिखाते या रसूलुल्लाह मैं इससे बड़ा हूं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे बड़ा हूं। और सहाबा की औलाद भी देखो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिए। हजरत खनसा अलग लेके गई दोनों बच्चों को और कहने लगी मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ कि अम्मा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मेरे से कसम ले लो मैंने एक दिन भी बगैर वजू दूध नहीं पिलाया तुम्हें, मैंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, तुम्हारे अब्बा की अमानत में खयानत नहीं की, हलाल का तुम्हें जना है। मेरी एक वसीयत है, मेरी एक नसीहत है, सुन लो, पीठ में जख्म ना खाना, छाती में जख्म खाना, सीने में जख्म खाना, शहीद हो जाना। मैं मुसल्ले पे बैठकर वुजू करके इंतजार करूंगी, एक एक की शहादत की खबर सुनती जाऊंगी और कबूलियत के लिए झोली फैलाकर दुआ मांगती जाऊंगी। चुनाचे दोनों बच्चे तैयार होकर खड़े हो गए जंग में। हजरत माज और माउज रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े आदमी, हुजूर ने फरमा दिया सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दिया इन दोनों बच्चों का जरा ख्याल रखना कि अच्छा जी। एक को दाएं खड़ा कर लिया, एक को बाएं खड़े कर लिया बीच में,
حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے، بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بچیجو یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا، دیکھ لینا. وہ آیا سرکس گھوڑے پہ سوار، اچھلتا ہوا کودتا ہوا گھوڑا آیا اور عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے. اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے، اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں، پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے. بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں. دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا، بات کوئی نہیں کی تھی، آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے. آج بدقسمت قوم آنکھوں آنکھوں میں غلط پروگرام بناتی ہے، بے عزتی کے پروگرام بناتی ہے، توہین کی پروگرام بناتی ہے، ایمان کو بڑا غرق کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، خاندانوں کی عزت کو برباد کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، مسلمانی کو مٹانے کے پروگرام بنتے ہیں. آؤ صحابہ کرام کے معصوم بچوں نے بھی کیا پروگرام بنایا. حفیظ کہتا کہ دونوں دوڑے اور کہنے لگے قسم کھائی قسم کھائی قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. قسم کھا کے جا کے حملہ کر دیا. ان کے پاس لشکر نہیں، ہتھیار نہیں، فوج نہیں. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، برکت ہے، معجزہ ہے. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ان بچوں سے پوچھا کیا لے کر حملہ کرو گے، کیا لے کر چڑھائی کرو گے، وہاں جا کر کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے کیا کرنا ہے، نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر. نہ تیغ و تلوار پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر. توکل ہے فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اتنی لمبی دعا مانگی، اتنے ہاتھ پھیلائے، سر سے اونچے ہاتھ ہو گئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی نیچے گر گئی. صاحب اللہ کی حضور میں فریاد کر دی، میرے پاس جو پونجی تھی میں نے لا کے کھڑی کر دی، اگر آج یہ پونجی میری ختم ہو گئی تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. حق پرستوں کی تو نے گر دل جوئی نہ کی، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. بچوں نے دوڑ کر ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، اس کے اوپر چڑھ بیٹھے اور ایک دوسرے صحابی سے کہا ہمیں گردن کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، آؤ اس شکار ہم نے کر دیا ہے، اس کی گردن کاٹو. مرتا مرتا ابو جہل کافر کہنے لگا افسوس کسی بہادر کے ہاتھوں مرتا، کسی جوان کے ہاتھوں مرتا، میں ایک بیوہ کی یتیم بچوں کے ہاتھوں مر رہا ہوں. کیا نظریہ تھا اس عورت کا، کیا اس کی نگاہ میں اولاد تھی، اور کیا اس کی نگاہ میں جنت الفردوس تھی، اور اس کی نگاہ میں محمد عربی سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کی کیا نگاہ تھی اور کیا خوشی تھی، اور وہ کیا چاہتی ہوگی. کس کو اولاد بری لگتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے
मदद फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए। बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन, वो जाके पड़ती थी। उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मैदान बदर में सरकार मदीना, सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर, छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। हाय, है तो काफिर पर क्या बात कही है। कहने लगा ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। और कहता है वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना परेशानी में हूं, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही हैं चिड़िया। आपने फरमाया ये शिकायत कर रही हैं, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापिस चले गए, हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया कंकरियों पत्थर के टुकड़ों गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
کنکریوں نے بھی توحید کی گواہی دی. آج کا مسلمان ہے کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, قبر کو سجدے بھی کر رہا ہے, کلمہ بھی پڑھ رہا ہے, بچے کو لے کر کے قبر کے چاروں طرف طواف کرا رہا ہے, اور عقیدہ یہ ہے یہ پیر زندگی دے گا. کیا تیرا کلمہ کرے گا, کیا قرآن کرے گا, اور کیا تیرا رمضان کرے گا؟ کہاں کام آئے گا؟ شرک کی لعنت سے بچو. میری بہنوں بیٹیوں پلے باندھ کے لے جاؤ, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے ولی, ساری دنیا کے پیر فقیر اکٹھے ہو جائیں, خدا کی قسم ایک بال بھی کسی کا بنکا نہیں کر سکتے. صاحب اللہ جل شانہ کے اختیار ہے. یہی تو لڑائی ہوئی صحابہ کرام سے مشرکین مکہ کی, اسی پر تو جھگڑا ہوا. اور بات کیا تھی؟ تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ, ایسا کلمہ پڑھ جو ساری زندگی میں شرک تیرے قریب سے نہ گزرے. ایسی اللہ سے دعا مانگ اپنے خاتمے کی, اپنے ایمان کی, جو زندگی گزر جائے آخری وقت تک شیطان شرک والا تیرے قریب نہ آئے. واقعات ہیں صحابیات کے بے شمار, ایک دو نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر ہاتھ کلمہ پڑھا. وہ کتنی مبارک آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں مرتبہ دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بابرکت مہینہ, عزت والا مہینہ, محترم مہینہ. جنگ بدر بھی اسی میں ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی. کون اما عائشہ صدیقہ؟ 2270 حدیث ہیں جس سے روایت ہیں, جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عائشہ نہ ہوتی دین ناقص رہ جاتا. جس کی جھولی میں خدا کا قرآن آیا, جس کے حجرے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیشہ کے لیے گنبد خضرا بنا دیا. اتنا بڑا شان ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. آج بھی اگر کوئی قرآن پہ یقین کرے, عقیدہ کرے, تو آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی کرس میں معجزے دکھا سکتے ہیں. سن 80 میں جب میں ہندوستان گیا, پٹیالے شہر کی کچہری میں پاسپورٹ لکھوانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک کچہری میں بھگدڑ سی مچی. ادھر سے ادھر وکیل بھاگ رہے ہیں, جج بھاگ رہے ہیں. ہم پاکستانی تھے, ذرا ڈر لگا بھی ایسا کیوں ہوا, کیا بات ہے. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے, ایک قصہ ہوا ہے. بھئی کیا ہوا؟ ایک سکھ کی لڑکی فوت ہوئی ہے, انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق, رواج کے مطابق اس کو دفن کفن کر کے وہ ہندوؤں کی طرح جلاتے ہیں, ساڑتے ہیں. لکڑیاں منگائی, ان لکڑیوں میں اس کو چن دیا, گھی کا پپا ڈالا, آگ لگائی, ساری لکڑیاں جل کر خاک ہو گئی, پر اس لڑکی کا بال بھی نہ جلا. تمام لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی, ختم ہو گئی, اس کا ایک بال بھی نہ جلا. انہوں نے پھر دوبارہ انتظام کیا, زیادہ لکڑیاں منگائی, پھر زیادہ گھی چھڑکا, تیل چھڑکا, پھر آگ لگائی, پھر بھی ساری لکڑیاں ختم ہو گئی, جل گئی, سوا بن گئی, اور اس کا ایک بال بھی نہ جلا. اب ہندو بڑے سیانے ہوتے ہیں, انہوں نے کہا جس کمرے میں یہ رہتی تھی اس کی تلاشی کرو. وہاں غربت ہے, اب بھی ہندوستان میں کوٹھے کچے ہیں, پکے اتنے مکان نہیں ہیں. اس کے کوٹھے کی تلاشی کی گئی, کچھ نہ ملا. پھر ایک سیانا پنڈت کہنے لگا کوئی دیوار میں تازہ جالا آلہ, کوئی تاک وغیرہ لپا ہوا ہو وہ دیکھو. جب یہ چیز تلاش کی گئی تو ان کو ایک مل گیا ایسا ٹھکانہ. جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اندر جالے میں, تاک میں, اندر اس کے اندر اللہ کا قرآن شریف رکھا ہوا ہے. بیمار ہوئی, یقین ہوا کہ موت آئے گی, سونا نہ چھپایا, چاندی کا انتظام نہ کیا, اولاد کا انتظام نہ کیا, چھپ کر مسلمان ہوئی تھی, ڈرتی تھی ماریں گے, گھر والے مجھے ختم کر دیں گے. آخری وقت میں حفاظت کے لیے اندر قرآن کریم کو رکھ کر باہر سے لیپ دیا.
کسی کافر کا پلیت ہاتھ اللہ کے پاک قرآن کو نہ لگنے پائے. ادب کیا، احترام کیا، اکرام کیا، عزت کی. انہوں نے قرآن کھول کر جب دیکھا، مجبوراً بلا کر 2 دفعہ تو تجربہ کر چکے تھے، مسلمانوں کو بلا کر کہنے لگے یہ کلمے والی ہے، یہ قرآن والی ہے، یہ ایمان والی ہے، ہماری نہیں ہے، تم لے جاؤ، اس کا دفن کفن تم خود کرو. وہاں لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پھر قبر بنائی، اس کو قبر میں دفن کیا. بتانا یہ چاہتا تھا، خصوصاً عورتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صحیح نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، یہ برکتیں تو صحابہ کرام کے دور میں تھی، اب نہیں ہے. آج بھی قرآن میں وہی برکت ہے، وہی نورانیت ہے، وہی رحمت ہے، وہی اللہ کی کریمی ہے. آج بھی قرآن پہ یقین کر کے دیکھ، قرآن پہ اعتماد کر کے دیکھ، قرآن کی برکتوں کو دل میں جگہ بنا کے دیکھ. آج بھی قرآن تجھے وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام کو اس نے دیا تھا. کلمے اور قرآن کی برکت سے ہزاروں آدمیوں نے دیکھا لکڑیاں جل گئی، ایک بال نہ جلا. جس قرآن کی برکت سے اس آگ سے اللہ نے بچایا، وہ جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا. اس لیے فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بھی رمضان بھی تمہارے لیے سفارشی ہیں الی یوم المیزان، قیامت کے دن تک. جتنا چاہو سفارشی بناؤ، رمضان کا ادب کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ سے خیر مانگو، اتنی مانگو اتنی مانگو، رات کو بھی دن کو بھی عبادت کرو، نفل پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تیری نیت کو دیکھ کر اور قبولیت فرما کر اپنی کریمی سے نجات فرما دیں گے. درود شریف کی کثرت کیا کرو. دلائل الخیرات میں لکھا ہے، ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، گرمی تھی، دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا، پانی نہ تھا، کنواں نہ تھا، میں کوشش کر رہا تھا، دوڑ رہا تھا. کوئی بستی آئے، وضو کروں، نماز ادا کروں. دوڑتے دوڑتے وقت بھی قریب تھا، ایک بستی آ گئی، کنواں بھی آ گیا. میں کنویں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، لیکن ڈول رسی نہیں. کنواں تو مل گیا، رسی ڈول نہیں، تو بڑا پریشان تھا، اب کیا بنے. تو کہتے ہیں کہ قریب میں ہی چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک لڑکی دوڑ کر آئی اور آ کے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو. میں نے کہا بیٹی پیاس بھی لگی ہے، پیوں گا بھی، نماز کا وقت جا رہا ہے، وضو کروں گا، ڈول رسی نہیں ہے، کنواں تو آ گیا، ڈول نہیں ہے، رسی نہیں ہے، پانی کیسے نکالوں. میں نے کہا اچھا ڈول رسی کے بغیر پانی نہیں ملتا. میں نے کہا کیسے ملے گا. وہ چھوٹی سی بچی نے یوں کنویں کے اندر منہ کر کے تھوک دیا اور پانی ابل کر اوپر آ گیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا. اللہ والا کہتا ہے میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، پیا بھی، اور نماز پڑھ کے وہ بچی اپنے جا کر بچوں میں پھر کھیلنے لگ گئی. تو میں نے اس بچی کو پہچان لیا اور ان بچوں میں جا کر کے پکڑا اسے، اور میں نے کہا بیٹی تو ایسا کیا کام کرتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تیری اتنی مقبولیت ابھی سے ہو گئی، تیرا عمل اتنا قبول ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی تو پسندیدہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اتنی اللہ کے یہاں قبول ہے. کیا عمل کرتی ہے؟ توجہ کرنا. کہنے لگی بڑے میاں میری عمر ہی کیا ہے، میں کس عمل جوگی ہوں، میں کس کام کے قابل ہوں. ہاں اتنی بات ہے، میری ماں رات کو جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کر لوں مجھے سونے نہیں دیتی. 1000 درود شریف پورا کراتی ہے میری اماں، پھر مجھے سونے دیتی ہے. وہ جن کے بچے 1000 درود شریف پڑھ کر کے سوئیں ان کے بڑے کتنا پڑھتے ہوں گے. آج میری تیری بدقسمتی یا قوم کی عورتوں کی مردوں کی VCR دیکھتے دیکھتے ٹیلی ویژن دیکھتے دیکھتے بکواس کرتے کرتے سو جاتے ہیں. نہ درود پاک ہے، نہ قرآن کریم ہے، نہ اللہ رسول کا نام ہے. ان گھروں میں برکت کیسے آئے، ان گھروں میں رحمت کیسے آئے.
انہی گھروں سے میرے تیرے جنازے نکلنے، انہی گھروں سے ہمارا آخری وقت آنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے معصوم بچے بھی اتنے نیک تھے، وہ بولنا بھی قرآن مجید سے سیکھتے تھے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کیسا اچھا قرآن پڑھتا ہوگا، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمائے، اور عامر بن فہیرہ مجھے اللہ کا قرآن سنا، تو قرآن پڑھتا میرا دل خوش ہوتا ہے۔ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا جس کا قرآن سن کر نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور بلاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، اور جس سے قرآن نبی سنے وہ کیسا قرآن پڑھتا ہوگا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو کافر لوگ دھوکے میں ڈال کر لے گئے، پہاڑوں کے درمیان میں لے جا کر حملہ کر دیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جس نے نیزہ مارا، وہ قسم کھا کر کہتا ہے میں نے پیٹ میں نیزہ مارا، کمر کے پیچھے نکل گیا۔ اس جوان کا ایمان دیکھو، یقین دیکھو، قرآن سے تعلق دیکھو، اتنا بڑا زخم آیا، پیٹ میں سے گزر کر بھالا، نیزہ برچھا پیچھے نکل گیا، آہ نہ کی، اوف نہ کی، ہائے نہ کی، دھار دھار نہ کی، درد کا اظہار نہ کیا، کرب کا اظہار نہیں کیا، اتنا فرمایا لوگو گواہ ہو جاؤ فزت برب الکعبہ، اور دنیا والوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ، عامر بن طفیل نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ واپس نکالا تو صحابی کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ انہوں نے پروگرام بنایا، خنجر لاؤ، تلوار لاؤ، سر کاٹو، کھوپڑی الگ کریں گے، اس میں شراب پیئیں گے۔ یہ وہ قرآن پڑھتا تھا، ہزاروں لوگ اس قرآن سن کر مسلمان بنے، ہزاروں آدمی اس سے قرآن سن کر نمازی مسلمان بنے۔ اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، تلوار اٹھائی، خنجر اٹھائے، تیاری کی۔ صحابی جوان کہتا عامر بن فہیرہ کی میت اور لاش خود بخود آسمان کی طرف بلند ہونی شروع ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے ہماری نظریں جواب دے گئی، عامر بن فہیرہ کی پرواز ختم نہ ہوئی، اوپر ہی لاش اٹھتی چلی گئی، آسمان کی طرف چلی گئی۔ صحابی مدینے میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایسے ایسے کر کے ہم نے آنکھوں سے دیکھا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت اور لاش آسمان کی طرف اٹھ کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور فرمایا گھبراؤ نہ، مبارک ہو، عامر بن فہیرہ کا دفن بھی، کفن بھی، قبر بھی، نماز جنازہ بھی نورانی فرشتوں نے اپنے ذمہ لگا لیا۔ دفن کفن تمام کا تمام، سارے کا سارا اب نوری فرشتے کریں گے۔ یہ قرآن کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قدر بلند تھے وہ لوگ، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بلندی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی بلندی عطا فرمائی۔ آج قرآن کی تلاوت کر، اس میں برکت جان، یوں ہی نہیں جیسے صحابہ کرام اس میں برکت سمجھتے تھے، تو خیر آئے گی، رحمتیں آئے گی، سکون آئے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور اسی اپنے گھر میں سکون ملے گا۔ پر یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ ہم قرآن پہ یقین کریں، حالات کو چھوڑ دیں۔ آج اخبار کی خبر پہ یقین ہے، ریڈیو کی خبر پہ یقین ہے، ٹیلی ویژن کی خبر پہ یقین ہے، اللہ کے قرآن کی خبر پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ یقین نہیں۔
کم سے کم شام کو روزہ افطار کرنے کے وقت جھولی پھیلایا کر، ہاتھ پھیلایا کر، الہی میری نماز بھی، میرے روزے بھی، میری تلاوت بھی، میری زکوٰۃ بھی، میری خیرات بھی محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 قسم کی دعاؤں کے لیے آسمان بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں، مظلوم کی دعا، بد دعا، اور عادل بادشاہ کی دعا، اور روزہ دار کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے بھی ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک کی وہی برکتیں جو اس دور میں تھی آج بھی ہیں۔ آج بھی مانگ کے دیکھ، مولا کریم کو راضی کرنے کا فکر کر کے دیکھ۔ ایسے اچھے اچھے لوگ اس دنیا میں آئے اور خود اس ہندوستان میں آئے۔ مولانا عبد القادر صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر دیلوی رحمت اللہ علیہ دلی شہر میں رہتے تھے، خود قرآن سناتے تھے تراویحوں میں۔ اتنا یقین تھا دلی سے لے کر بمبئی تک لوگوں کا اور دلی سے لے کر کراچی تک لوگوں کا کہ اگر پہلی تراویح میں شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے 2 سپارے پڑھے تو پورا ہندوستان یہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ رمضان کا عید کا چاند 29 کا نظر آئے گا، اور اگر 1 پارہ پہلے دن پڑھتے تو پورا ہندوستان میں خبر پھیل جاتی تھی کہ 30 کا عید کا چاند 30 کا ہوگا۔ بتاؤ، مولانا مظفر حسین صاحب کاندلی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، ان میں سے ایک بیٹی ہے آمت السبحان، آنکھوں سے نابینا ہو گئی، محتاج ہو گئی۔ اس زمانے میں گھڑیاں گھنٹے کہاں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ پمفلٹ تھے، نہ اشتہار تھا، نہ اخبار تھا، نہ گھڑیاں تھی، لیکن واقعات میں لکھا ہے حضرت آمت السبحان رحمت اللہ علیہ دادی بھی بن گئی تو بچے پوچھتے امی، دادی اماں پانی پینے کا وقت ہے؟ تو آنکھیں بھی نہیں تو سونگ کر یوں فرماتی اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتے ہو، گھڑے میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، دوسرے برتن میں سے لے کر پینے کا ٹائم نہیں، اگر ہاتھ میں لیے کھڑا ہے تو پی سکتا ہے، اتنا وقت ہے ابھی۔ کیا چیز تھی؟ دینداری تھی، اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا تھا، نیتیں صحیح تھی۔ آج نیتوں میں کھوٹ ہے، نیکی بعد میں ہوگی، پہلے دکھاوا، پہلے ریاکاری آ جاتی ہے، پہلے کھوٹ آ جاتا ہے۔ عبادت تو عبادت، ویسے خام خوابی ہر مرد عورت کے دل میں دکھا، جس دن اچھے کپڑے پہنتی ہے نا بہانے جا کے ملتی ہے، میں نے کہا خیریت پوچھاؤں، خالہ سے ملاؤں، یہ نہیں کہتی کپڑے دکھانے آئی ہوں۔ ہر مرد عورت کا دماغ یہی بن گیا دنیا میں، بھلا کپڑے کون نہیں پہنتا، کون نہیں کھاتا، کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب مقدر کس کو نہیں دیا؟ مگر آج پروگرام یہ ہے ہر مرد کا، ہر عورت کا کہ بس ہم کھاتے ہیں، باقی سارے ہی بھوکے سوتے ہیں۔ دل میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں مرد بھی عورتیں بھی، ہم کھا کے سو رہی ہیں، باقی سارے یوں ہی سو رہے ہیں۔ اور نہیں، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ سب کو پلاتا ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، سب کو عزت تقسیم کرتا ہے، سب کو آبرو بانٹتا ہے، سب کو ایمان تقسیم کرتا ہے، سب کو نماز روزہ تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہے میری کہ زیادہ سے زیادہ توحید پرست بنو، شرک کی لعنت سے بچو، کفر و نفاق سے بچو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی، آخری بات سارے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا میں ضامن بن جاتا ہوں۔ اگر تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو تو جنت الفردوس کا ضامن میں بن جاتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک تو نفسانی خواہش کی جگہ مرد عورت کے جو 2 رانوں کے بیچ میں ہے، اس کی ضمانت دو کہ جائز کے سوا، حلال کے سوا نہیں برتیں گے، اور اپنی زبان مبارک
ہاتھ میں پکڑی اور یوں فرمایا ایک اس کی ضمانت دے دو، جائز کے سوا حلال کے سوا نہیں بولو گے، یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہوں۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے، عادت ہونی چاہیے، زبان کو بھی غلط نہ چلائے، نفسانی خواہشات کی جگہ کو بھی غلط نہ چلائے، اور اس فکر میں رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل تو کوئی عبادت بننی پڑتی ہوتی نہیں ہم سے، اور جو ہوئی ہے وہ بھی اس کے کرم سے، وہ بھی اس کی مہربانی سے۔ تراوی پڑھنے جو آ گیا، اگر اس کو اللہ نہ لاتا تو تیرے جیسے تو ہزاروں ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، اور یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب نہ جانے جو تراویوں کے وقت میں ہوٹلوں پہ پڑے رہتے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں ہے، میدان حشر لگا ہوگا، دنیا تباہ ہو رہی ہوگی، سوا نیزے پہ سورج تپ رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے عرش عظیم کے سائے کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آرام سے لیٹے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، لوگ سوال کریں گے یا اللہ یہ کون؟ فرمایا ہاں تمہیں پتہ نہیں ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یہ روزے رکھا کرتے تھے، تم کھایا کرتے تھے، یہ روزے رکھتے تھے، تم پیا کرتے تھے، یہ رات کو تراویح پڑھتے تھے، تم ٹی وی اور بدماشی کا پروگرام کرتے تھے، تم کھیل میں لگے رہتے تھے، آج میں نے ان کو مہمانی دی ہے، میں خدا ان کا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے تراویح کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، تماشا تھوڑا ہی ہے، مرو گے نہیں، ہر مرد عورت پہ ذمہ تراویح ضروری ہیں، جماعت ضروری نہیں، عورتوں کے ذمہ تراویح بھی ہیں۔ جو تراویح نہیں پڑھتی اور جو تراویح پڑھتی ہیں، عید کے بعد اللہ کی نظر میں برابر تھوڑے ہی ہوں گی، ایک ہر روز 20 تراویح پڑھنے والی اور ایک یوں ہی باندھنے میں تو بیمار ہوں، میرا کیا ہے، میں تو تھک جاتی ہوں، مجھے تو چکر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں 20 تراویح پڑھنے والی اور یوں ہی لیٹ مارنے والی برابر کیسے ہو جائے گی؟ تجھے معلوم نہیں؟